بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم نماز نہ پڑھنے، نماز چھوڑنے کی جو وعیدیں ہیں، اس کی جو سزائیں ہیں، اس کا جو عذاب ہے، اس پر بات کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو پتہ چل سکے۔ محترم ناظرین کرام، جہاں نماز پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں، بے شمار اس کی فضیلتیں ہیں، اس کا ثواب ہے، وہیں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں، ان کے لیے دردناک سزائیں اور دردناک عذابات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا کی۔ معراج کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے جسم کے ساتھ جا کر بیداری کی حالت میں، جیسے ایک انسان ایک مقام سے دوسرے مقام کو جاتا ہے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے، اسی طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بیداری کی حالت میں جسم کے ساتھ ساتوں آسمانوں کے اوپر جا کر، عرش کے اوپر جا کر، لامکاں میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ نے دیدار کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نے دیکھا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی معراج ہے۔ اور سفر معراج میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت اور دوزخ کی بھی سیر کرائی گئی، عالم برزخ کی بھی سیر کرائی گئی۔ عالم برزخ کیا ہے؟ تو انسان کو مرنے کے بعد جو قبر میں دفنایا جاتا ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم برزخ کی سیر کرائی گئی تو وہاں نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو الٹا لٹا کر ان کے سروں کو بڑے بڑے وزنی پتھروں سے کچلا جاتا ہے۔ ادھر سر کچلا جاتا ہے اور ادھر سر اچھا ہوتا ہے، پھر ان کے سر کو کچلا جاتا ہے، پھر وہ سر اچھا ہوتا ہے، اسی طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل امین یہ کون لوگ ہیں جنہیں اس طرح کی دردناک سزائیں دی جا رہی ہیں؟ تو جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو 5 وقت کی نمازیں پابندی سے نہیں پڑھا کرتے تھے، نمازوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، یہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، جن کے سر دنیا میں اللہ کے آگے نہیں جھکا کرتے تھے، ان کو عالم برزخ میں یعنی قبر میں اس طرح ان کے سروں کو بڑے بڑے پتھروں سے کچلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین کرام، اور بھی اس کی سخت وعیدیں بتائی گئی۔ ایک حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، وَمَن تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ، کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا، اس نے دین کی بنیادوں کو گرا دیا۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھے گا، سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے نمازیں پڑھی تھی یا نہیں؟ نمازیں پڑھی تھی تو اس میں ریاکاری تو نہیں تھی، انہیں تم لوگوں کو دکھانے کے لیے، شہرت کے لیے کہ تمہاری عزت ہو، لوگ تمہاری عزت کریں، کہیں تم اس لیے تو نماز نہیں پڑھے۔ اگر انسان دنیا میں اس لیے نماز پڑھا تھا کہ لوگوں کو دکھائے، اس کی شہرت ہو، لوگ اس کی عزت کریں کہ دیکھو کتنا بڑا نمازی ہے، تو اگر اس لیے انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے منہ پر اس کی نماز کو مار دیا جائے گا قیامت کے دن۔ اور نماز پڑھی تھی یا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھی تھی، یہ دیکھا جائے گا، پوچھا جائے گا سب سے پہلے نماز پڑھی تھی یا نہیں۔ نہیں پڑھی تھی نماز تو تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ مولا پوچھے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم غور کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں۔ قیامت کے دن مولا فرمائے کہ دنیا میں تم نے دین اسلام کی بنیادوں کو تم نے گرایا تھا، تمہاری تو یہ ذمہ داری تھی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ تم اسلام کو مضبوطی فراہم کرتے، اسلام کو طاقت و قوت دیتے، تم اسلام کی تبلیغ کرتے، تم لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے، بجائے اس کے تم خود نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تم نے اسلام کی بنیادوں کو گرا دیا، اسلام کی بنیادوں کو کمزور کر دیا دنیا میں۔ تو اگر ہم
یہ پوچھا جائے تو کیا جواب دیں گے؟ کیوں تم نے اسلام کی بنیادوں کو کمزور کیا؟ کیوں اسلام کی بنیادوں کو تم نے گرایا؟ کہ ہم کیا جواب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس؟ پھر قبر کی زندگی کے بارے میں ہم سوچیں۔ انسان دنیا میں ہمیشہ جینے کے لیے نہیں آیا۔ انسان کب تک جیتا ہے؟ 40 سال، 50، 60 سال، 80، 100 سال، اس سے زیادہ ہم کیا جئیں گے؟ اس کے بعد کبھی نہ کبھی تو ہمیں مرنا ہے۔ مرنے کے بعد ہمیں قبر میں دفنایا جائے گا۔ ہم وہاں کی زندگی کے بارے میں بھی فکر کریں، سوچیں، تیاری کریں۔ اگر ہم نماز کے پابند نہیں رہے، نماز کو ہم چھوڑنے والے رہے، تو قبر کی زندگی میں جب ہمیں وہ سزا دی جائے گی، ہمارے سروں کو بڑے بڑے وزنی پتھروں سے کچلا جائے گا، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں۔ آج جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں کہ جن کو کاروبار کی وجہ سے نماز کے لیے وقت نہیں ملتا، فرصت نہیں ملتی، وہ کاروبار میں اتنے مصروف ہیں کہ انہیں نماز کے لیے وقت نہیں ملتا، تو آپ کتنا کماؤ گے؟ کیا کرو گے کما کر؟ کماؤ، ضرور کماؤ، دنیا بناؤ، مال و دولت جمع کرو، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں بھی فکر کرو کہ وہاں کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، کہ تم اتنا کمانے میں مصروف ہو گئے ہو، نماز کے لیے فرصت نہیں ملتا، تو مرنے کے بعد وہ کمائی ہوئی دولت تم قبر میں نہیں لے جا سکتے تاکہ حصہ عذاب سے بچ سکو، وہاں وہ دولت دے سکو، وہاں نہیں بچ سکتے تم، وہاں تمہیں نیک اعمال لے جانا ہوگا، نمازیں لے جانی ہوگی۔ تو ہم قبر کی زندگی کے بارے میں سوچیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں۔ ہماری اسلامی مائیں اور بہنیں گھروں میں انہیں کافی وقت ملتا ہے، ہمیں تو وقت نکالنا چاہیے اللہ کی عبادت کے لیے، نمازوں کے لیے ہمیں کافی وقت ملتا ہے۔ ہم اپنی اسلامی بہنوں اور ماؤں سے گزارش کرتے ہیں کہ تم اپنی آخرت کی فکر کرو، آخرت کی تیاری کرو، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرو۔ تمہیں نماز کے لیے وقت ملتا ہے، تم ضرور نماز پڑھو، نماز کے لیے کچھ وقت نکالو، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں بھی خیر و برکت عطا فرمائے گا، ہمارے رزق میں، ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی، ہمارے گھروں میں خوشحالی آئے گی۔ ہم نمازوں کے پابند ضرور بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب کو، چاہنے والوں کو ہمارے چینل سے جوڑیں، تاکہ دینی معلومات اور مسائل ان تک پہنچیں اور ایک اچھی زندگی وہ گزاریں، آخرت کی تیاری کریں، آخرت کی فکر کریں، اسلامی احکامات، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو برحمتک یا ارحم الراحمین۔